اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو رمضان کریم کی یہ چوتھی جمعرات جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ اس دن کی برکتیں، اس دن کی فضیلتیں اور عظمتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے یہ غربت و تنگ دستی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے دیمک جو ہے نا لکڑی کو نہیں کھا جاتی کسی چیز کو، اتنا یہ پاورفل اس کا وظیفہ ہوتا ہے، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور جو ہے نا اللہ کی ذات پہ مکمل توکل اور بھروسہ کر کے کیا جائے۔ سورۃ الکوثر وہ ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر اس کو عمر بھر میں 1000 دفعہ جو شخص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور آب کوثر اسے نصیب ہوگا۔ اور جو شخص شب جمعہ یعنی جمعے کی رات میں 1000 بار پڑھے گا اور 1000 دفعہ درود پڑھے گا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں کہوں کہ یہ عمل آپ 3 دن لگاتار کریں تو اگر آپ کر لیتے ہیں تو واللہ باللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سورۃ الکوثر جو ہے اس کا وظیفہ آپ نے اس جمعرات میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے یاد رکھیں کہ جس عورت کے بالخصوص بچیاں پیدا ہوتے ہوں اور وہ اولاد مر جاتی ہو تو وہ یہ عمل کرے تو اللہ کے رحمت سے زندہ سلامت رہے گی اولاد۔ اور جو ہے اگر ایسا نہیں بھی ہے ویسے بھی عمل کر لے گھر میں تو چینی کے اوپر دم کر کے اور وہ چینی گھر کے تمام افراد کو پلا دی جائے یا پانی شربت چائے وغیرہ میں پلا دی جائے تو بفضل ہی تعالیٰ وہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دکھ غم اور تکلیفوں سے بچیں گے اور اس گھر کے اندر اللہ جل شانہ رزق کی برسات فرما دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر کا ایسا وظیفہ ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور یہ سورت وہ سورت ہے کہ مکہ شریف کے اندر جس شخص کی اولاد نہ ہوتی یا فوت ہو جاتی تو اس کو مقطوع النسل کہتے تھے، اب تر کہا کرتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو اب تر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ تو ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت صورت نازل ہوئی، یاد رکھیں۔ پھر اللہ نے ان یہودیوں کافروں مشرکوں کے نام تو مٹا دیے لیکن میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی بلکہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اور جنت میں بھی آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ بفضل ہی تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس صورت کو نازل کیا جس کا میں آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں، آسان سا عمل، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں، ان شانئک ھو الابتر، بس آپ ہی کا جو دشمن ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو اب دیکھیں ذلیل و خوار کون ہو رہا ہے؟ دشمن ہی ہو رہے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کا تو ذکر قیامت تک ہے، قیامت کے بعد بھی ہے، جنت میں بھی ہے، پل صراط پہ بھی ہے، حوض کوثر پہ بھی ہے۔ تو سرکار مصطفیٰ حضور جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو
آباد ہی آباد ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ کریم کے کرم سے آپ اس عمل کو کریں۔ یہاں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، تو مدارس کے جو وہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان بچوں پر رحم کریں اور ان کے لیے بھی جو ہے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کریں۔ ہمارا یہاں پہ جو ہے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن مدرسے کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ کرنے کا خواہش مند ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پیسہ لگے گا۔ یتیم بچے، غریب بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ تو عمل آپ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کسی برتن میں لے کر رکھ لینی ہے پاس اپنے پاس چینی کسی برتن میں، پلیٹ میں، پیالی میں رکھ لینی ہے، اور اس کے اوپر سورۃ کوثر پڑھنا، ایک دفعہ پڑھنی ہے سورۃ کوثر۔ لیکن طریقہ کیا ہے اب سنیے گا۔ اول آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 دفعہ۔ درمیان کے اندر سورۃ الکوثر کس طرح پڑھنی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ ایسی آیت کو، انا اعطیناک الکوثر، اسی آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 101 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اس آیت کو آپ نے پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 دفعہ۔ میں کہتا ہوں 10-15 منٹ سے زیادہ اس ٹائم لگتا ہی نہیں ہے اس عمل پہ، صرف 11 مرتبہ۔ پہلی دفعہ انا اعطیناک الکوثر 101 مرتبہ، اور فصلی لربک وانحر جو صرف 11 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ان شانئک ھو الابتر، تو اس آیت کو جو آخری آیت ہے آپ نے پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ مصیبت، پریشانی، مشکل سے ہمیشہ کے لیے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں اور چاہیں کہ ہر دلی مراد پوری ہو جائے تو اس عمل کو ہر دفعہ آپ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر 101 مرتبہ، فصلی لربک وانحر یہ 11 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور ان شانئک ھو الابتر یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب یہاں اسے یاد رکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب انا اعطیناک الکوثر 101 مرتبہ پڑھیں گے، چینی پہ دم کر دیں گے، پھر فصلی لربک وانحر جب آپ پڑھیں گے تو پھر چینی پہ دم کر دیں گے، پھر ان شانئک ھو الابتر 7 دفعہ پڑھیں گے تو پھر چینی پہ دم کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اپنے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے، اولاد کے لیے، دینی دنیاوی معاملات کی آسانی کے لیے، اپنی نیک حاجات کے لیے اس جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ چینی گھر میں خود استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ مشکلات سے آزادی عطا فرمائے۔ قرآن میں برکت ہی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کی ایک ایک زبر میں، شد مد میں برکت ہے۔ تم بس پڑھو تو پھر دیکھتے جانا اللہ کیسے کرم فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اجازت چاہیں گے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔